والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں اس رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے اندر اور یہ جس کا آخری اشراف جا رہا ہے اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا. اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان شریف کے روزے، عبادات، ذکر، اذکار، حسنات، اعمال صالحہ جو کچھ بھی کر سکے اب تک اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے. رمضان شریف کے جو روزے رہتے اسی طرح ہمیں ادب و احترام کے ساتھ اللہ پاک روزہ رکھنے کی اور باقی عبادات کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadat, ذکر اذکار, good deeds, اعمال صالحہ, whatever we have been doing during this Ramadan Sharif so far. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins and wrongdoings and bad deeds which we have done in our past. And now may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to do the at-tawbah an-nasuha, tawbah an-nasuha, the tawbah which should become lesson for others. آمین یا رب العالمین. آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا وہ دن ہے، آج اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جنہیں حیدر کرار کہتے ہیں، جنہیں ولایت کا تاجدار کہتے ہیں، اور وہ شیر خدا ہیں اور تاجدار حل عطا ہیں. میری مراد امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور 21 رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ میں نے جو آیات کریمہ چند تلاوت کی قرآن کریم سے، یہ جتنی بھی آیات کریمہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہیں، آپ کے قرابہ داروں کے حوالے سے ہیں. جو بھی میں نے کی ہیں ان میں سے جو بھی آیت کریمہ آپ اٹھائیں گے آپ کو شیر خدا تاجدار حالتا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست نظر آئیں گے. آپ کا ذکر ان میں موجود ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کیونکہ خصوصی گفتگی مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے ہونی ہے، یہ ایک عجیب سی بات ہے. سننے والے دیکھنے والے بھی جہاں کہیں ہیں آپ خود بھی فیل کر سکتے ہیں، جب بھی مولا علی کا ذکر آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت دل میں طاری ہوتی ہے، ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی محبت کا وہ جذبہ، وہ عشق کی ایک جنون کی حد تک انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ مولا علی کا ذکر آیا ہے. اب یہ ذکر پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگا، پوری رونق کے ساتھ ہوگا، پورے شوق اور محبت اور عشق اور جذبہ اور جنون کے حد تک مولا علی کا جب ذکر آئے تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ ایمان کی پہچان ہے،
انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ مولا علی کا جب ذکر ہوتا ہے تو مومن کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس کا چہرہ کیسے ہوتا ہے. یہ فرق ہے. حب علی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا تو ذرا تسلی سے آج گفتگو سنیے گا. میں چاہوں گا ذرا تسلی سے گفتگو ہو سکتا ہے تھوڑا وقت آگے پیچھے ہو جائے کیونکہ ذکر مولا علی کا ہے اور مولا علی کا جب ذکر آتا ہے میں تو اپنی کیفیت آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں. پھر حال ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اب اس سے پہلے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ میں الحمدللہ تعالی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. اب اس سے بڑی اور ان کی توجہات کیا ہوں گی ہم جیسے گنہگاروں اور خطا کاروں پر. پچھلے الحمدللہ تعالی 8-9 سال سے لگاتار مولا علی کی بارگاہ کی حاضری ہوتی ہے. جو جاننے والے ہیں ان کو علم ہے میں قادری فقیر ہوں. حضور شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء والصالحین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز الہ مکانی الشیخ سید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ در کا فقیر ہوں. اور حضور شہزادہ غوث الورا میرے پیر مرشد نقیب الاشراف سیدہ نشین بغداد شریف سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و سکتی و رجائی و مولائی الشیخ السید ہاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی سیدہ نشین بغداد شریف. ان کی توجہات ان کی یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہر سال ربیع ثانی شریف میں جب ہم حضور سیدنا غوث العظم کے اس پاک کے موقع پر ہماری حاضری ہوتی ہے بغداد شریف میں تو ہر سال مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ کی زیارت کا بھی شرف ملتا ہے. اللہ پاک قبول فرما لے. جو گئے ہیں ان کو علم ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جن جن کی خواہش ہے جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے سننے والے دیکھنے والے اللہ پاک سب کو ان بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے. واللہ believe me, alhamdulillah ta'ala, just explained, I have been there alhamdulillah ta'ala many times at the shrine of Sayyidina Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu ta'ala. Who is Mawla Ali? The 4th Caliph of Islam, the cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the son-in-law of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so close to the Prophet alayhi salatu wasalam, who has been brought up by the Prophet alayhi salatu wasalam, under his observation and guardianship of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Who is Mawla Ali Mushkil Kushar, the one who accepted Islam from the children? He is the first one who accepted, embraced Islam. Who is Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu ta'ala? The husband of Sayyida Tayyiba Tahira Zahida Arifa Saliha Abida Makhduma Kainat Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala. Who is Ali? The father of Hasnain al-Karimain, Sayyiduna Hasan Imam Hasan al-Mujtaba radiyallahu ta'ala, Sayyidul Shuhada, Sayyiduna Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala. This is the family of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawla Ali Mushkil Kushar's Mazar Sharif in Najaf al-Ashraf al-Iraq. Alhamdulillah ta'ala, we have been there. We go every year for the last 8-9 years I've been there. Now, I can't tell you in words the kafiyat, what we feel there, my feelings, I can't express in words. Wallahi, believe me, you need to go yourself. You need to see yourself with your own eyes. Then you can feel what is the maqam of Mawla Ali Mushkil Kushar's bargah. Wallahi, Mawla Ali Mushkil Kushar کی بارگاہ میں جو بھی جاتے ہیں جنہوں نے وہ کیفیات محسوس کی ہوئی ہیں وہاں جا کر میں یہ کہا کرتا ہوں صرف مولا علی مشکل کشا کے مزار کو دیکھ کر صرف آپ کے مزار اشرف کو دیکھ کر نجف اشرف میں مزار پاک کو دیکھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے ارے جس کا مزار اتنا خوبصورت ہے وہ صاحب مزار کتنا خوبصورت ہوا ہوگا. جس کا مزار اتنا عظیم ہے اتنی رفت والا اور عظمت والا ہے وہ خود کتنی بڑی عظمت و رفتوں کا مالک ہوا ہوگا. No doubt in it. How beautiful the shrine of the Mazar of Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu ta'ala. If you go there, then you can feel yourself. Alhamdulillah ta'ala, کربلا شریف کربلا محلہ میں حاضری ہوتی ہے, مولا علی مشکل کشا کے گھر میں حاضری ہوتی ہے, جہاں آپ زخمی ہوئے تھے اس مسجد کوفہ میں حاضری ہوتی ہے. میں یہ سارے منظر آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرتا ہوں, میں نے آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہوا ہے الحمدللہ.
اور جب تک زندہ ہیں حضور غوث اعظم کی توجہات رہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. I just wanted to share with you few things, my own observations. Wallahi, whenever you go there, the house of Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu anhu, you can feel yourself when you get inside. When you step in the house of Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu anhu, then you forget everything. When you step in the Masjid Kufa, the place where Mawla Ali Mushkil Kushar was attacked, وہاں اب مسجد کوفہ میں جاتے ہیں, alhamdulillah, that spot I have seen there, the membership, the place there, alhamdulillah, there are many other things. I have no time to share with you, but I'm just telling you briefly, کہ if you go there, you feel yourself. I can't explain in words. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں الفاظ میں انہیں بیان کروں. جب آپ جائیں, خود جائیں, اللہ پاک آپ سب کو لے جائے وہاں, دیکھیں مولا علی مشکل کشا کی کیا شان و شوکت اس بارگاہ کی ہے, اور پھر اس ہستی کے شان شان کس طرح ان کا مزار شریف ہے. جب انسان اندر داخل ہوتا ہے پھر سارا کچھ بھول جاتا ہے, دنیا بھول جاتا ہے. پھر جہاں آپ کا وہ جو ممبر شریف ہے, مسجد کوفہ ہے, وہاں الحمدللہ نوافل ہم نے ادا کی, ہر جگہ ساری زیارات کی ہیں الحمدللہ تعالی. اللہ پاک قبول فرمائے, مولا علی قبول فرما لیں. تو اس لیے یہ اس ہستی کا آج ذکر ہے. آپ کا ذکر اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مولا علی مشکل کشا کے بارے میں چند الفاظ میرے اپنے لکھے ہوئے. میں نے الحمدللہ تعالی مولا علی مشکل کشا کی یہ شان میں ایک منقبت ہے, میں نے لکھی ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آج چونکہ ان کا ذکر ہے تو اس لیے چند اشعار میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا. I want to share with you few, you can say a manqabat in the praise of Mawla Ali, praising Mawla Ali Mushkil Kushar, my own words written by myself. I want to share with you. Alhamdulillah ta'ala, when I wrote this, then I went Najaf al-Ashraf, the bargah of Mawla Ali Mushkil Kushar, and then I read this one there as well. میں نے یہ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں بھی بیٹھ کے یہ کلام پڑھا ہے. میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں مولا علی کی عظمت اور عفت کیا ہے, کس ہستی کا ذکر ہے, کس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. Whom we are going to mention, whose ذکر we are going to do now. وہ ہستی کیا ہے, ان کا مقام اور مرتبہ اور عفت کیا ہے. آؤ مل کے آج حیدر کرار کی بات کریں. آؤ مل کے آج حیدر کرار کی بات کریں, مومنوں کے سکون و قرار کی بات کریں. آؤ مل کے آج حیدر قرار کی بات کریں, مومنوں کے سکون و قرار کی بات کریں. کملی والے ہوں خود جس ذات کے مربی. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لک آفٹر آقا علیہ السلام نے خود فرمائی تھی. As I said before, he was brought up under the observation, guardianship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet علیہ السلام, یہ مربی. اس لیے میں نے کہا ہے کملی والے ہوں خود جس ذات کے مربی. آؤ اس گلے سدا بہار کی بات کریں, آؤ اس گلے سدا بہار کی بات کریں. وہ جو زوج زہرا ہیں اور حسنین کے بابا, وہ جو زوج زہرا ہیں اور حسنین کے بابا, آؤ مل کے ایسے گل و گلزار کی بات کریں. آؤ مل کے ایسے گل و گلزار کی بات کریں جس کے نام سے ہوتی ہیں مشکلیں آسان. ہم کہتے ہیں نا مولا علی مشکل کشا, اس لیے جس کے نام سے ہوتی ہوں مشکلیں آسان, جس کے نام سے ہوتی ہیں مشکلیں آسان, کیوں نہ مل کے ایسی سرکار کی بات کریں, کیوں نہ مل کے ایسی سرکار کی بات کریں. وہ علم و عرفان میں بھی ثانی نہیں رکھتے. مولا علی جیسا علم کس کا ہوگا, آگے باتیں آئیں گی حدیث مبارکہ میں. علم علی کیا ہے, اس کی رفت کیا ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. وہ علم و عرفان میں بھی ثانی نہیں رکھتے. اس عالم بحر اسرار کی بات کریں, اس عالم بحر اسرار کی بات کریں. علوم میں بھی علم نبوت کا ہے مظہر, علوم میں بھی علم نبوت کا ہے مظہر. ایسے غواص بحر انوار کی بات کریں, ایسے غواص بحر انوار کی بات کریں. آؤ مل کے حیدر قرار کی بات کریں. اور آخری دو اشعار ہیں اس حوالے سے, وہ ہے فاتح خیبر. یہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا تھا اس طرف اشارہ ہے. وہ ہے فاتح خیبر اور بت شکن بھی, جب آقا علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر کعبے کے اندر مولا علی نے بت توڑے تھے.
یہ اس طرف اشارہ ہے. کعبے کو پاک کیا تھا آقا علیہ السلام نے. وہ فاتح خیبر اور بت شکن بھی ایسے موحد و شاہ سوار کی بات کریں, ایسے موحد و شاہ سوار کی بات کریں. اور مکتا ہے مبارک بٹتی ہے ولایت جن کے در سے, مبارک بٹتی ہے ولایت جن کے در سے, ولایت ان کے گھر کی ہے, بٹتی ہے مبارک بٹتی ہے ولایت جن کے در سے. آؤ اس ولایت کے تاجدار کی بات کریں, آؤ اس ولایت کے تاجدار کی بات کریں. آؤ مل کے حیدر کرار کی, آؤ مل کے آج حیدر کرار کی بات کریں, مومنوں کے سکون و قرار کی بات کریں. یہ تھے چند الفاظ میرے مولا علی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت وہ قبول فرما لے الحمدللہ تعالی. وہاں بھی جب میں جاتا ہوں تو یہ ضرور جا کے میں بیٹھ کے وہاں آپ کے قدموں میں ضرور جا کے پڑھتا ہوں الحمدللہ تعالی. اب آئیے, جیسے وہ بات میں نے چند آیات مبارکہ تلاوت کی, ان کے بارے میں میں نے کہا جو بھی آیت مبالغہ اٹھائیں مولا علی میں شاہ سر فہرست وہ آیت مبالغہ. اب چونکہ وہ وقت میں سارے مضامین کو کور کروں, وہ آیت مبالغہ کیا تھی؟ وہ جب عیسائیوں کو آقا علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا تو فرمایا تھا ایسا کرو, نجران کے عیسائی تھے, تم اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے آ جاؤ. مبالغہ کس شے کو, واٹ از دا میننگ آف دا مبالغہ؟ اس کو آیت مبالغہ کہتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. کہ آؤ تم اپنے خاندانوں کو لے کے آؤ, ہم اپنوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, میں اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, میں اپنی جان کو لے کے آؤں گا. جب اس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ سارے تھے کون؟ عیسائی اپنے خاندان والے ساتھ لے کے. مولا علی نے کس کو؟ مولا علی نے امام حسن حضرت سیدنا امام حسین حسنین کریمین کو بلایا, سیدہ کائنات کو بلایا, مولا علی کو بلایا, تو سب کو ساتھ رکھ کر میں یہ میری اہل بیت ہے لے کر, اور میں آؤ آسمان کے تلے بیٹھتے ہیں. یہ مبالغہ ہوتا ہے, تم بھی آؤ ہم بھی آؤ بیٹھتے ہیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. جو حق پر ہے, جو سچا ہے, اسے کچھ نہیں ہوگا, اور جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن جب دشمن نے دور سے دیکھا ہی تھا, صرف چہروں کو دیکھا تھا, ان کے بڑے بڑے علماء پادری ان کے ساتھ تھے, their scholars with them, with the Christians from Najran area. تو جب دور تھے, from far was just they saw the faces of the Ahlul Bayt, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Hasnain Karimain, Sayyida Kainat Maula Ali Mushkil Kusha radiyallahu, the biggest of alim, their alim جو سب سے بڑا جو تھا, جو ان کے علماء تھے کرسچنز کے, انہوں نے ان کو کہا ایسا کرو, یہ جو چہرے نظر آتے ہیں ان کے, یہ چہروں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ چہرے جھوٹوں کے نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. You are going to kill yourself, you will be destroyed, because look at their faces, shining faces, they cannot be the liars, their faces are showing کہ they are the truthfuls. وہ مبالغہ تھا, اس میں اٹھائے مولا علی نظر آتے ہیں. اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو وہاں مولا علی ہیں. پھر آپ لا اسالکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى کو اٹھائے, مولا علی قرب و داروں میں آپ کو سر فہرست نظر آتے ہیں. جو کچھ بھی جہاں بھی آپ کو ذکر آئے گا مولا علی اس میں سر فہرست نظر آئیں گے. اب میرے آقا علیہ السلام نے جو جو فرمایا مولا علی کے بارے میں, the virtues of مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ according to the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے علی کے ساتھ محبت کون کرے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, زر ابن حبیش, یہ راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا, طویل مضمون ہے, میں وہ بات آپ کو جو اس سے ریلیٹڈ ہے. آقا علیہ السلام فرمایا لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. مولا علی اس بات کو خود بیان فرماتے ہیں آگے جا کے. حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے یہ مجھے میرے ساتھ وعدہ لیا تھا, عہد کیا تھا. The Prophet علیہ السلام promised with me and he told me that this is anyway whatever uttered from the sacred mouth of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is absolutely true.
اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، رسول اللہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اٹل ہوتی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ لیا تھا، کیا کہ علی مومن تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا، کہ who will love you? The true believers. The one who is a true believer will love you, and the hypocrites who will hate you or will be angry with you, the one who is the hypocrite. فرمایا hypocrites will never love you and the believers will never leave you. They will be your lovers. اب now here is the difference. اب آگے بھی حدیث مبارکہ اور فرمایا مومن علی تجھ سے محبت کرے گا، وہی مومن ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا، اور جو محبت نہیں رکھے گا علی وہ منافق ہوگا۔ اس بارے میں حدیثیں بہت سی ہیں، صحابہ یہ فرماتے ہیں، میں ایک اور شیئر کر دیتا ہوں اس کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی قال انا كنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگ، مدینہ کے رہنے والے، ہم انصار لوگ، وی فرام دا مدینہ، انصار مین دا اصحاب فرام دا مدینہ شریف، they say کہ یہ this was the criterion to recognize the hypocrites. But how did we recognize the hypocrites? ہم منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ ہمارا کیا کرائٹیریا ہوتا تھا؟ فرماتے ہم منافقین کو بغض علی سے پہچانا کرتے تھے، کہ جس کے دل میں بغض علی ہے، the enmity, jealousy with the Ali, then we knew yes, he is a munafiq. This was the criterion. If he have the love for Ali Mushkil Kushar in his heart, then we say yes, he is a mu'min. If he has no love for Ali Mushkil Kushar in his heart, then we know yes, he is not a mu'min, he is a munafiq. تو اس لیے فرمایا یہ ہمارا کرائٹیرین تھا، یہ ہمارا معیار تھا to know the hypocrites. انصار فرماتے ہیں ہم صحابہ، ہمارا یہ طریقہ کار تھا، this was our way to know the hypocrites. کہ who are the hypocrites. اگر وہ علی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ مومن ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی محبت فیصلہ کرتی تھی کہ یہ منافق ہے یا یہ مومن ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اگلی حدیث ترمذی شریف کی، وہ بھی ترمذی شریف کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا یبغضه مؤمن، کہ منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے اینگل سے وہی الفاظ چینج کر کے ایک اور اینگل سے، فرام ڈیفرنٹ اینگل، فرمایا لا يحب علیا منافق، the hypocrite will never love Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala ولا يبغض مؤمن، and the true believer will never hate مولا علی مشکل کشا radiyallahu ta'ala۔ یہ ہو نہیں سکتا، فرمایا مومن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو مومن اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو منافق اور اس کے دل میں علی کی محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دوسرے اینگل سے، یعنی جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، مولا علی کی، تو میں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جو بات میں نے کی تھی کہ یہ ایمان کی پہچان ہے، حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی سے محبت یہ ایمان کا، this is the sign of a true believer. If you have the love in your heart for Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu ta'ala, I'm not saying all these things, I'm just telling you, I'm quoting the sound hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in front of you. میں تو آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے یہ ساری باتیں خود بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی یہی بات کرتے ہیں جو پہلے انصار صحابہ کے حوالے سے بات آئی، وہ بھی کہتے ہیں، یہ طبرانی کی، کہ کننا نعرف ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغضهم علیا، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ عبداللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم بھی this was our criterion to know the منافقین، کہ منافقین کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے تھے in the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغض علی سے ان کو پہچانتے تھے، کہ جس کے دل کے اندر بغض علی ہوتا تھا۔ ویسے عجیب بات ہے، سننے والے دیکھنے والے اس بات پہ غور کریں کہ یہ عہد رسول ہے، آقا صاحب کا زمانہ ہے، زمانہ نبی ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کے زمانے ہیں تابعین کا، حضور کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں منافقوں کو پہچاننے کے لیے مولا علی کی محبت کرائٹیریا تھا، یہ کرائٹیرین تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے 1500 سال اب گزر گئے، کیا یہ باتیں بدل گئی؟ نہیں، میرے آقا نے یہ کہا لا يحب علی منافق ولا يبغض مؤمن،
یہ باتیں اس وقت بھی ایسی تھی، یہ باتیں 15 صدیاں گزرتے ہوئے بھی ویسی ہی تھی، آج بھی ویسی ہیں، قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ جس دل میں محبت ہوگی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی مومن ہے۔ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا نے فیصلہ دیا ہوا ہے، یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب مولا علی مشکل کشا میں چند حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کروں گا، زیادہ نہیں، وقت نہیں ہوتا۔ ویسے تو یہ میں اس یو کے کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی لوگ ابھی ظاہر ہم نے افطاری بھی نہیں کی، کافی وقت ہوتا ہے۔ ہمارا تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنا وقت ایسی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر میں گزر جائے، سنتے سناتے، اتنا ہی اچھا، بجائے گھر میں بیٹھے اور چیزیں کچھ کرنے سے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی دیکھا یا کوئی پروگرام، اس سے یہ اچھا نہیں۔ آج 21 رمضان میں مولا علی کا ذکر کیوں نہ سنیں اور سنتے رہیں، الحمدللہ تعالی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو لیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو لیا ہے، اور بھی حلیۃ الاولیاء میں بھی اور بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ کون سی بات؟ وہ جو اکثر آپ حدیث پاک سنتے ہیں نا، مولا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ To see the face of the مولا علی is عبادت۔ حدیث پاک ریفرنس میں نے دے دیا، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی عبادت۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا، مولا علی کے چہرے کو، صرف چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ Just to see the face of Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala is عبادت، the worship of Allah subhanahu wa ta'ala۔ مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھیں گے آپ کو اجر و ثواب عبادت کا ملے گا۔ اب یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ بات میں تو نہیں کر رہا۔ اب اگلی پھر امام حاکم نے پھر بیان کیا، ابو نعیم نے بیان کیا، عمران بن حسین، یہ دوسرے راوی ہیں، عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى علی، وہاں تھا النظر الى وجہ علی، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اس روایت میں ہے النظر الى علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ just to see مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، just to look at مولا علی مشکل کشا، just to look at the face، وہ تو پہلی نے روایت میں کہ to look at the face of مولا علی مشکل کشا عبادت۔ in this روایت، in this حدیث کہ النظر الى علی عبادت، just to look at علی المرتضی is the عبادت۔ صرف مولا علی کی ذات کو دیکھنا فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر آگے اور بھی پھر طبرانی کی ہے، اور آگے مختلف راوی ہیں اس کے حدیث کے۔ پھر آگے میں اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک، کون راوی؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک اور حوالے سے بات کی ہے، اور یہ مسند الفردوس میں علامہ یہ دائلمی نے اس کو ذکر کیا ہے مسند الفردوس میں۔ کیا؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت۔ اس کو بھی یاد رکھیے۔ اب اسی کے ساتھ ملا لیجیے اگلی بات بھی ابن عساکر نے بیان کیا ہے تاریخ دمشق میں، اس میں بیان کیا ہے ابن عساکر نے اس بات کو، اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، کتنی محبتیں اور قربتیں تھیں آپس میں، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے جو آج آپ سننے میں ملتے ہیں آپ کو۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولا علی مشکل کشا ہیں۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مولا علی کی، فضائل مولا علی کے بیان ہو رہے ہیں، عظمت و رفعت مولا علی کے بیان ہو رہی ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ اگر دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ان کے بارے میں تو کیا کسی کی فضیلتیں بیان کرتا ہے؟ بیان کرنے والی مائی صاحب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین نے فرماتی ہیں میں اکثر اپنے ابا جان یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو دیکھا کرتی، وہ آپ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ used to look at the face of مولا علی مشکل کشا constantly, continuously, usually it happened۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اگلی جو پہلی حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ to do the ذکر of مولا علی
What we are doing now, we are doing the zikr of Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala. Umm al-Mu'mineen فرماتی ہیں ذکر علی عبادت ہے. So we are doing the ibadah, we are doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. That's what we are doing now. ہم وہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کے دن. تو آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا ابا جان یا اباتی اراک تکثر النظر الى وجه علی فقال یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الى وجه علی عبادت. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی فرماتی میں نے اپنے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابا جان میں نے دیکھا ہے اکثر آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری بیٹی میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے. I've heard my daughter, she asked the question, why you always look at the face of the Mawla Ali Mishkul Kushar radiyallahu ta'ala? And Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu replied, oh my daughter, I have heard with my own ears. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this, to look at the face of Mawla Ali Mishkul Kushar radiyallahu ta'ala is a ibadah. So that is what it means. What was his replying? Actually he was saying, I'm doing the ibadah. Because Rasulullah has said this, to look at the face of Mawla Ali is ibadah. So an-nazru ila wajhi Ali is ibadatun. So that is why I'm looking at the face of Mawla Ali Mishkul Kushar radiyallahu ta'ala. اس لیے میں علی کے وہ چہرے کو دیکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اس کے چہرے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں فرمائی. پھر فرمایا مولا علی مصطفیٰ کے جو علمی مقام تھا، فرمایا یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، اس کے راوی مولا علی خود ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها. میں علم کا، میں حکمت کا گھر ہوں. I am the house of the wisdom, you can say. حکمت کا میں گھر ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, the Prophet said, I am the home of the wisdom and Ali is the gate of that home, the door of that home. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور وہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, وہ میں آپ کو اسی کے ساتھ شیئر کر کے بتاؤں. یہ علمی مقام مولا علی کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث ہے وہ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو بیان کیا ہے, امام طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے. یہ اور امام طبرانی نے مختلف جہتوں سے روایت کر کے یہ کہا آگے جا کے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد, کہ یہ حدیث صحیح اسناد ہے اس کی. the chain of the hadith of the sounds, that's what امام حاکم says at the end. وہ حدیث کا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں, اور دوسری کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. پہلی میں فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتی بابا. اور دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأتی الباب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک لفظ کا فرق ہے دونوں میں سے. پہلی میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, I am the city of the knowledge, وعلی بابها, and Ali is the gate of that city. کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأتی بابا, جسے علم سیکھنے کا ارادہ ہو, if you have the intention to seek the knowledge from that city, فلیأتی الباب, then you should come to the door which is مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور جس نے علم سیکھنا ہے, اگر آپ کو علم سیکھنا ہے, if you want to seek the knowledge from that city, the city of the knowledge of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جو علم کا جو شہر علم نبی ہے, اس میں سے اگر علم سیکھنا چاہتے ہو, تمہارا ارادہ ہے, تو کیا کرو؟ فرمایا سب سے پہلے دروازے پر آؤ. تو دروازہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے. ظاہر دروازہ اگر بند ہو اندر داخل ہونے کے لیے تو دروازے سے ہی داخل ہونا ہے نا. تو اس لیے مولا علی فرماتے ہیں میں اس علم کا شہر ہوں جس علم کے شہر کا دروازہ میرا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس دروازے پر اسے چاہیے کہ اس دروازے پر آئے. اس میں اراد العلم ہوا ہے, لفظ استعمال ہوا ہے, علم کا ارادہ ہے. اگلی میں ہوا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ من اراد المدینۃ
فلیاتل بابا، اس میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس شہر میں آنا چاہتا ہے وہی بات ہے، لفظ اور وہ علم تھا، یہ مدینہ تو علم ایک ہی بات ہے۔ فرمایا وہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اگر اس شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازے سے آیا کرو۔ If you want to enter that city, then come to the door, come to the gate which is مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ یعنی علم نبی کا فیض اس کو ملے گا جو مولا علی کے تھرو انٹر ہوگا اس شہر میں۔ مولا علی مشکل کشا کا یہ مقام ہے جو نبی کریم علیہ السلام خود بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ یہ علمی مقام ایسے تو نہیں ملا نا، حضور کی صحبت میں رہے۔ This is the result of the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This knowledge is actually the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The knowledge of the Prophet alayhi wasallam has been transferred to Mawla Ali Mushkil Kusha radiyallahu ta'ala anhu. مولا علی نے وہ اس لیے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ سارا علم جو مولا علی میں منتقل ہوا ہے وہ علم نبی ہی ہے، وہی منتقل ہوا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ وہ کیسے؟ ایک اور بھی حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس کے راوی مولا علی مشکل کشا خود ہیں، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، سیاستہ میں حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے یمن کی طرف آپ کو اپوائنٹ کیا۔ The Prophet علیہ السلام appointed مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے لیے to go to یمن۔ تو اس پر مولا علی مشکل صاحب it was youth، ینگ تھے، ابھی ینگ ایج تھے that time۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ابھی ینگ ہوں یا رسول اللہ وسلم، آپ نے فرمایا وہاں اپنے جا کے فیصلے کرنے، آپ یوں کہہ لیں he was appointed as a justice، ایک جج بنا کر بھیجا ہے یمن کی طرف۔ مولا علی مشکل کشا کو بھیج رہے آقا علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعثونی وانا شاب اقضی بینہم ولا ادری ما القضاء۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یمن میں بھیج رہے ہیں کہ میں ان کے درمیان جا کے فیصلے کروں، میں تو جوان ہوں، ابھی ینگ ہوں، میں تو نہیں جانتا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ مولا علی مشکل شاہ سید در پروفٹ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you are sending me to Yemen as a judge to give the decisions, but how am I still young age, so how am I going to do all this? I'm not able to do such things. You are appointing me as a judge. ایک حاکم اور جج کی حیثیت سے مجھے فیصلے کرنے کے لیے آپ بھیج رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو ابھی ینگ ہوں۔ He was showing his humbleness. That's what I understand. کہ آپ تو اپنی عاجزی ظاہر کر رہے تھے۔ اب دیکھیے جب یہ آپ کے سامنے مولا علی نے فرمایا، اس پر آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرماتے فضرب بیدی فی صدری، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میرے سینے پر مارا ایسے۔ the Prophet علیہ السلام put his hand on his chest, the chest of مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ثم قال، then he said اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہاتھ میرے سینے پہ مارا تو میں اللہ پاک علی کو گائیڈ کر، guide علی المرتضی، اللہ سبحانہ وتعالی guide him، guide his heart، اللہ سبحانہ وتعالی open his heart، guide his heart، علی کے دل کو ہدایت عطا فرما، یعنی کھول دے، اس کی رہنمائی فرما، guide him وثبت لسانہ and give his tongue the steadfasting، اور مولا علی مشکل کشا علی کے دل کو بھی کھول دے، رہنمائی کر دے، اور اس کی زبان کو بھی ثابت قدم رکھ۔ یہ کہہ کر آقا نے یہ دعا دی۔ اس پر مولا علی فرماتے ہیں فما شککت فی قضاء بین اثنین، فرماتے ہیں اس کے بعد دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کبھی بھی شک ہی نہیں ہوا کہ جو کچھ میں فیصلہ کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ایگزیکٹلی صحیح اور حق فیصلہ ہوگا۔ Then مولا علی said after that, after the touching of the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my chest, when he put his hand on my chest, after that did dua for me, with the wasila of that dua, alhamdulillah ta'ala, I never found any difficulty to make any decision between two people. میں نے اس کے بعد دو لوگوں میں فیصلہ کرنے میں کبھی بھی کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوا، کوئی شک نہیں ہوا، کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوئی۔ یہ فیض علم نبی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سارا فیض مولا علی کو عطا فرماتے ہوئے علمی، تو اس لیے کہا مدینہ العلم وعلی بن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات تھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے علم نبی کی، علم علی کی ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے راوی بھی مولا علی خود ہیں،
ابو نعیم نے اس کو بیان فرمایا ہے اور طبقات کبریٰ میں ابن سعد نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. عن علی قال والله ما نزلت آیہ الا وقد علمت فيما نزلت وعينا نزلت وعلى من نزلت ان ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا او كما قال. مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایک آیت ایسی قرآن کریم کی نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت کریمہ قرآن میں نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی. یعنی بیک گراؤنڈ آف دا سنگل ورس آف دا قرآن. He says, I know the background of the revelation of the every single verse of the Quran, کہ where it was revealed and why it was revealed. کہ یہ جو نازل ہوئی آیت کریمہ کا سارا قرآن، مجھے علم ہے ایک ایک آیت کا کہاں نازل ہوئی اور کس پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ یعنی شان نزول اس کا. I know everything about it. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت زیادہ سمجھ والا بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی gave me the understanding. یعنی saying all these things, he's not saying myself, no, he says this is the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. With the ata of Allah subhanahu wa ta'ala, given by Allah subhanahu wa ta'ala, this ability and understanding of the Quran and the wisdom, everything has been given by Allah subhanahu wa ta'ala to me. یہ سارا کچھ مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ سب کچھ رب کی عطا ہے، ظاہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر عطائیں ہیں. یہ بات چند آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ آخر میں صرف وہ خصوصی ایک دو باتیں جو ہیں مولا علی مشکل کشا کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. میں اس لیے یہ باتیں آپ کو، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز، وہ ریفرنس، وہ حوالہ، وہ بات سمجھ میں آئے حضور نے کیسے کہاں بیان فرمائی یہ بات، تاکہ اتھینٹک ہو جائے وہ بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ بھی سنتے ہیں نا، خیبر فتح ہوا. جب خیبر فتح ہوا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یاد رکھیں، بخاری شریف، مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا when the خیبر، وہ جو خیبر تھا قلعہ، وہ جو فورٹ تھا خیبر، when it was conquered, the gate of the Khaybar, when it was lifted by Mawla Ali Mushkil Kusha radiyallahu ta'ala, you know وہ کتنا بڑا تھا. how big was it? 40 بندے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. مولا علی نے اکیلے اس کو لفٹ کیا. اس لیے فاتح خیبر بھی ہیں. وہ جو بات تھی اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا، اس پر پہلے بھی ٹرائی ہوئی تھی. they tried many times, they could not defeat the enemies, they could not conquer, but this time آقا علیہ السلام نے فرمایا I will give the flag tomorrow, I'm going to give this flag tomorrow. Someone, the one Allah subhanahu wa ta'ala will give us the victory with the hand of the person to whom I'm going to give this flag tomorrow. فرمایا یہ جھنڈا میں جس کو کل دینے جا رہا ہوں، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت انشاءاللہ میں فتح عطا فرمائے گا. اور یہ بات کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ پھر ایک خاص بات فرمائی. فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. وہ جو بات میں نے کی کہ کل میں عطا کروں گا ایسے شخص کو جس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا. فرمایا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. بڑی خاص بات ہے. مولا علی کا بھی ذکر آگے ابھی نہیں، حضور ابھی صرف بتا رہے ہیں ان جنرل. the Prophet is talking in general in front of the companions. میں کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح میں عطا فرمائے گا. یہ وہ ہے جس سے، یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the one Allah subhanahu wa ta'ala loves him and his messenger sallallahu alayhi wa sallam loves him as well. فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. یعنی وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، وہ لور بھی ہے and beloved بھی ہے. and he is the lover, the one who is the lover of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and who is the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala and the messenger sallallahu alayhi wa sallam. وہ محبوب بھی ہے،
وہ محب بھی ہے, اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں, وہ بھی اللہ رسول سے پیار کرتا ہے, میں اسے کل عطا فرماؤں گا. کہتے ہیں وہ جو اگلی صبح ہوئی تو ہر کسی کی یہ خواہش تھی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ خصوصیت کے ساتھ دوسری روایت میں بھی ذکر آتا ہے, بڑی خواہش تھی ہر کسی کی, everyone wanted to be that person because آقا علیہ السلام didn't mention the name, حضور نے نام نہیں مینشن کیا, اس لیے ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہر کوئی یہ چاہتا, everyone was wishing to have that flag tomorrow, کہ ہو سکتا ہے کل مجھے ہی وہ مل جائے. No one knew it what the Prophet علیہ السلام meant by this, حضور کی اس سے مراد کیا تھی ابھی تو کسی کو علم نہیں تھا. صبح ہوئی تو ہر کسی کی خواہش کہ اب جھنڈا مجھے ملے گا, ہر کوئی پر امید تھا کہ جھنڈا مجھے ملے گا. تو اس پر کیا ہوا, آقا علیہ السلام این علی ابن ابی طالب, نبی کی فرمایا ویر از علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی کہاں ہیں؟ اس پر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں, فقالوا هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ, فرمایا ان کی آنکھیں کچھ خراب تھی, he had some difficulty with eyes, کچھ پرابلمز تھی آنکھوں میں, آنکھیں خراب تھی. تو فرمایا قال فارسلوا الیہ فؤتی به, فؤتی به فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرا حتی کأن لم یکن به وجع. یہ بڑی خاص باتیں ہیں, عقیدے کی بھی, محبت کی بھی, عشق کی بھی, جنون کی بھی, اور عقیدے کی ہمارا جو عقائد ہیں اس کا بھی بڑا خوبصورت اس میں نقطہ ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا مولا علی کہاں ہیں؟ تو میں وہ ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں, آنکھیں دکھتی ہیں ان کی, اس لیے وہ یہاں فرمایا علی منتظر کو بلائیے, علی شیر خدا کو بلائیے, بلا کے لے آئیے. وہ آئے تو کہا یہ آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے, آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دان آنکھوں پر لگایا. The Prophet علیہ السلام put his saliva on the eyes of Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu ta'ala. Wallahi, these are the words of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Sa'd bin Sa'd is saying this. Hadith is so sound. Bukhari Sharif and Muslim Sharif. He says, Mawla Ali Mushkil Kushar came and the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam put his saliva on the eyes of the Mawla Ali Mushkil Kushar radiyallahu ta'ala. فَبَرَا حَتَّى كَعَلَّمْ يَكُنْ بِي وَجَعُمْ. فرمایا ان کی آنکھیں حضور نے لعاب دان لگایا, ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک, then he was absolutely alright. ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی, ایسے ہو گئی جیسے اب ایسے لگتا تھا اس میں کوئی اب پریشانی ہے ہی نہیں, جیسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. They were absolutely alright. The eyes of the Mawla Ali Mushkil Kushar got absolutely alright after the saliva of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ آج بات میں کہنا چاہتا ہوں, جس رسول کی, جس نبی کے لعاب دان میں اللہ پاک نے ایسی شفائیں رکھی ہیں, ہم اور وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ودن دا کاماز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اور ہم کیسے ہو سکتے ہیں, اس پر ذرا غور کیجئے گا سننے والے, دیکھنے والے. اس نبی کی شان یہ ہے کہ اپنا لعاب دان ان کی آنکھوں پہ لگایا, مولا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. وہ آنکھیں اور وہ مولا علی بھی کیا خوش نصیب ہیں جن کی آنکھوں پر حضور کا لعاب دان لگتا ہے, وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے وہ جو فاعطا آیا تھا, آقا علیہ السلام نے جھنڈا مولا علی کو عطا فرما دیا. یہ آگے طویل باتیں ہیں, ظاہر پھر جھنڈا آپ کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا فرمائی الحمدللہ تعالی. مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پھر اللہ رب العزت نے خیبر کو فتح کروایا مولا علی کے ہاتھ سے الحمدللہ تعالی. یہ جھنڈا حضور نے فرمایا تھا نا پچھلی رات کے, میں کل اس کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. حضور جانتے تھے this is the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He knew it already that tomorrow Ali Mawla Mishkul Kusha, I'm going to give flag Mawla Ali and he will come back as a victorious and who will inshallah defeat the enemy tomorrow with the hands of Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala. This is the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ye the nukta, the point of the عقیدہ also is there. اور اس کے بعد مولا علی مشکل آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں مولا علی, میں بار بار کہتا ہوں مولا علی مشکل کشا, مولا مولا یا مولا علی مولا. یہ جو بات کہتے ہیں ہم ایسے تھوڑا ہی کہتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یہ سارا آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا ہے. آئیے اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ بات کروں, سامنے ایک حدیث پاک اور آگئی بڑی خوبصورت بات ہے. مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا, حضرت عمران بن حسین اس کے راوی ہیں, ترمذی شریف کی حدیث فرمایا
ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اب ذرا سوچئے علی رضا کا مقام کیا ہے. میں علی مجھ سے ہے، علی جب منی، علی از فرام می وانا منہ، آئی ایم فرام علی. یہ باتیں سوچنے والی ہیں، وقت نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. علی مجھ سے، میں علی سے. فرمایا وہ سارے مومنوں کا ولی ہے، وہ ولی کل مومن، علی تمام مومنوں کا ولی ہے. پھر اگلی بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت وہ زید بن ارقم سے ہے، اور اگلی حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. میں مکس کر کے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ غدیر خم کا واقعہ ہے. جگہ ہے آقا علیہ السلام وہاں پہ پڑاؤ کیا، ٹھہرے، صحابہ ساتھ ہیں. آپ یوں کہہ لیں منیمم بھی کہیں تو ہزاروں میں، ان تھاؤزنڈز صحابہ with the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. In front of the thousands of the Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What happened? لما نزل بغدير خم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ظالم والاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنه او كما قال. مسند احمد بن حنبل، اس سے یہ میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ حدیث اس سے پچھلی جو زید بن جو حدیث تھی اس کو بھی ساتھ رکھ کے دونوں کو ملا کر میں وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو میں نے بات کی وہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. امام احمد بن حنبل، یہ میں وہاں سے نوٹ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ سے، آقا علیہ ہزاروں میں ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. ڈو یو نو I am how closest to yourself. حضور نے فرمایا تمہیں علم ہے میں مومنوں کے کتنا قریب ہوں کہ how closest I am to the true believers. ان کی جانیں the life then more than your life. The Prophet says I am close to the true believers. How much close? کتنا close ہے؟ more than your own life. کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ یہ نبی وہ ہے کہ جو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. The Prophet is close to us more than our lives. This is said by the Quran, explained the Quran, the hadith of Rasulullah. فرمایا کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، yes, why not? We know it. کہ آپ مومنوں سے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. دو بار یہ بات فرمائی، کیا تم جانتے ہو؟ دوسری دفعہ فرمایا، پہلی میں فرمایا الفاظ تھے کہ اولا بالمؤمنین انفسہم، اور دوسری میں الفاظ اولا بکل مؤمن من نفسہ، فرمایا ہر مومن کی جان سے اس سے زیادہ میں قریب ہوں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے. مولا علی کا ہاتھ پکڑا، آقا علیہ السلام نے یہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا. Holding the hand of مولا علی مشکل کشا، آقا علیہ السلام was saying this, asking the Sahaba. He was holding the hand of the Mawla Ali Mishkil Kusha. Then asking the Sahaba, don't you know this? They said, yes, Ya Rasulullah, we know it. You are so close to us, more than our lives. میں اوکے یہ بات کہہ کے دو دفعہ پوچھ کر پھر آقا علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فعلی بن مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. To whoever I am the master, Ali al-Murtaza is also the master of him. جس کا میں مولا ہوں، مولا کا معنی فرینڈ بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی ہیلپر بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی ولی کامل بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. یہ سارے معنی مولا کے ہیں. میں جس کا میں مولا، جس کا میں مددگار، جس کا میں سپورٹر، جس کا میں ہیلپر، علی بھی اس کا ہیلپر. اس لیے کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا. ہم مولا کہتے ہیں مشکل کشا، اور میں جس کا میں مددگار اس کا علی المرتضی مددگار، جس کا میں دوست علی اس کا دوست، جو علی کے قریب وہ میرے قریب. آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ موالی موالا ہو. پھر یہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟
بڑی خاص بات ہے یہ، قیامت تک یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو میں جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، میں اللہ پاک والم والا ہو، اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ غور کیجئے کہ الفاظ پر، look at it how important these words of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala make friend of those who make friend Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala. Be the friend of those who are the friend of Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala. In other words کہ اس کا معنی ہے کہ جن کے دل میں علی کی محبت ہے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ جو علی کو دوست رکھتے ہیں تو ان کو دوست رکھ۔ اے اللہ پھر فرمایا وعاد من آداؤ، اور جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ذرا غور کریں، whoever is the enemy of Ali, Allah subhanahu wa ta'ala you become his enemy. Allah subhanahu wa ta'ala جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوئی after all this، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کتنا پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ یہ ہیں وہ باتیں، عظمت مولا علی بیان ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آپس میں ہوتی ہے ایسی بات تو وہ چھپا جاتے بات کو۔ جب when the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said all this regarding مولا علی مشکل کشا، these are the virtues of مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، there was no differences among the Sahaba. They were used to love each other, utmost love to each other, respect each other. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ came to مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ to see، آپ سے ملاقات کی، جب ملے تو آپ سے کہا، مل کے ان سے یہ الفاظ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہنیئن یبن ابی طالب، اے مولا علی یعنی اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو۔ کس بات پر یہ مبارک دے رہے مولا علی کی اس عظمت پر کہ حضور نے ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا فعلی بن مولا ہو۔ جب یہ اعلان ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر مولا علی کو مبارکباد پیش کی۔ What it is? It shows the utmost love and respect and honor for مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ which he had in his heart. The heart of عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ for مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں جو محبت اور احترام تھا مولا علی کا، اٹھ کے جاتے ہیں ملاقات مولا علی سے کر کے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو۔ صرف یہی نہیں، آگے کا اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، مبارک دے کر کہا آپ کو مبارک ہو، آپ ہر صبح و شام ایمان والے ہر مرد اور عورت کے مولا ہیں۔ یہ الفاظ تھے کہ او علی I congratulate you کہ you are the مولا of every single moment, the believer, men and women, everyone who are the believers, you are مولا of them, you are master of all the believers, men and women, you are their master۔ اس لیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، فرمایا ہر صبح جو ہے ہر شام every morning, every evening, you are the مولا, you are the master of every single believer, men and women، ہر مرد عورت کے مولا علی آپ تو ولی ہو گئے، آپ مولا ہو گئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا۔ آج 21 رمضان مبارک کی یہ شام مولا علی کی شہادت کا دن تھا۔ مولا علی زخمی ہوئے تھے 17 یا 17 کو کہا جاتا ہے، اکثر میجارٹی آف دا اسکالر 17 کو آپ زخمی ہوئے تھے اور 21 کو آپ کی شہادت ہوتی ہے رمضان المبارک۔ الحمدللہ تعالی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، آپ کا وہ گھر بھی دیکھا الحمدللہ جہاں پہ آپ پہ حملہ ہوتا ہے، پھر وہ مسجد کی بھی زیارت کی ہے، اس ممبر کی بھی زیارت کی ہے الحمدللہ تعالی۔ یہ نہیں کہ توجہات نہیں ہے تو ہم جیسے گناہگاروں خطا کاروں پر اور کیا ہے، پھر آپ کی بارگاہ کی حاضری، اللہ پاک آپ سب کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک یہ آخری اشرا ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے عظمت و رفعتوں کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی بہادری، شجاعت، امامت، سیادت، قیادت، ولایت کے وسیلہ جلیلہ سے مالک آپ کی شہادت کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری یا الہ زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نور علی نور فرما۔ اب تک جو عبادات ہم نے کی ہیں مالک، جو بھی ہم سے ہو سکا گناہگار خطا کار سے، مولا علی کی شہادت کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کی عظمت و رفعتوں کے وسیلہ جلیلہ سے مالک ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ مالک ہمیں مولا علی مشکل کشا کی فیوز و برکات، روحانی فیض و نوار و تجلیات میں سب کو حظ وافر عطا فرما۔ جو جہاں کہیں دیکھنے سننے والے مالک آج کی 21 رمضان مبارک مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ شہادت کی وسیلہ جلیلہ سے مالک تمام جو بیمار اس موذی بیماری، اس وائرس کی وجہ سے جو اس کا شکار ہے مالک سب کو شفا عطا فرما۔ جو تندرست حال مالک ان کو اس سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما۔ سب
سامعین کے عاذرین کے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحمی کی بھی شامل حال فرما۔ مالک ہم دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا، قبر و حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔